بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں منہاج یونیورسٹی کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ خداوند کریم نے ان کو اس درجے پہ فائز کیا کہ وہ اس عبادت کو سر انجام دینے کے قابل ہوئے، اور کامیاب عبادت. اور پھر اس کے بعد ان کی ممنون و مشکور ہوں کہ مجھے انہوں نے یہاں پہ اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع دیا، اور ساتھ ساتھ وہ شرف دیا کہ گراں قدر و قداور ہستیوں کے بیچ میں مجھے ہم نشین کر دیا کہ میرا قلب پسلیوں کا پنجرہ توڑ کے باہر آنے کے لیے تڑپ رہا ہے کہ میں کس طرح اس شرف کے لیے ان کی مشکور و ممنون ہوں. بہت زیادہ شکر گزار ہوں. سما خراشی کے لیے اجازت چاہتی ہوں تمام معزز اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مہمانان گرامی سے اور آپ سب سے. میرا موضوع ہے عہد حاضر میں محافل نعت کے مزاج اور انداز میں علمی و فکری اور تربیتی ضرورت. یوں تو موضوع بہت اہم اور ضروری ہے، لیکن شاید آپ یقین نہ کریں، اس موضوع کو لکھتے ہوئے میں نے سیاہی کا سہارا کم لیا. کبھی میرے آنسو بیچ میں آ جاتے تھے، کبھی حقیقتاً لہو گرما جاتا تھا کہ لہو سے ہی لکھ دوں. کیونکہ دیکھیں، نعت کیا بہترین، آیت کے بعد اگر ہمارے لیے کوئی بلند درجہ چیز رکھتی ہے حدیث، اور حدیث کے بعد اگر ہم کہیں تو نعت کوئی بیجا نہ ہوگا. کیا وہ بہترین شعر کہا ہے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو عزیزان محترم، نعت ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں یکجا کرنے کے لیے، ہمیں متحد کرنے کے لیے اور ہمیں تعلیمات اسلامی پہنچانے کے لیے ایک بہترین دور حاضر کا میڈیم ہے. لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ. کچھ باتیں تلخ ہوں گی، کچھ باتیں سخت ہوں گی، جس کے لیے ہاتھ جوڑ کے معافی کی درخواست گزار ہوں، کیونکہ قداور شخصیات ہیں، ان کے سامنے لب کشائی مجھ جیسے طفل مکتب کو زیب نہیں دیتا. لیکن جہاں پہ عشق محمد آ جائے نا، تو وہاں پہ پھر ذرہ بھی آفتاب بن جاتا ہے. تو آج میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ تک اپنی یہ بات پہنچاؤں. دیکھیں جی، تعارف یہ سب چیزیں آپ کو یقیناً معلوم ہے. میں چونکہ طفل مکتب ہونے کے علاوہ ہمیں دامن وقت میں گنجائش کم ہے اور اختصار کا سہارا لینا ہے، اور کچھ موضوع ایسے ہوتے ہیں جو سمندر کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو کوزے میں نہیں بھرا جا سکتا. بس میں صرف اس موضوع کو جب میں نے آغاز کیا تو کچھ سوالات میرے ذہن میں آئے، وہ میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتی ہوں کہ محافل نعت سے ہم کیا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، آخر کیا سبب ہے ان کے انعقاد کا. دوسرا تھا محافل نعت کی روش کیا ہونی چاہیے. تیسرا تھا آیا محافل نعت سے ہم معاشرے میں تبدل لا سکتے ہیں. چوتھا تھا پچھلے 75 سالوں میں محافل نعت میں کیا تبدل آیا. عزیزان محترم، یہ چاروں سوالات ایسے ہیں، اگر آپ خود غور کیجئے، محافل نعت سے ہم کیا کیا استفادہ حاصل نہیں کر سکتے. یہ اتحاد بین المسلمین کا سب سے بہترین مرکز ہے. یہ وہ مرکز ہے جس محفل میں اگر کوئی اندر آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس سے یہ تک نہیں پوچھتے کہ آیا آپ مسلم ہیں یا نان مسلم، کجا آپ اس سے یہ پوچھیں کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی. تو یہ وہ محفل ہے جو آپ کو ایسے متحد کر دیتی ہے، اور اس ایک محفل میں آ کے آپ سب ایک جیسا جھومتے ہیں، ایک جیسا جھومتے ہیں. آپ کا لہو ایک جیسا گرماتا ہے، آپ کے خون کی گردش ایک جیسی ہو جاتی ہے. تو یہ محفل نعت سے سب سے پہلا استفادہ یہ ہے، دور حاضر کی سب سے اہم ضرورت ہے اتحاد بین المسلمین. دوسرا، ہم ان محافل سے علمی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ہم صحابہ کی روش، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش، ہم ساری روشیں یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ محافل نعت کی روش معذرت کے ساتھ اب ہم نے کیا کر دی ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے. گانے میں اتنا رقص و سرور اور غنا نہیں ہوتا جتنا معذرت خواہوں آج کل کی نعتوں میں موجود ہوتا ہے. اور وہ نعت تو کامیابی نہیں جس میں سب سے زیادہ غنا نہ ہو، جبکہ شاید میں نے ایسا کچھ سنا تھا کہ غنا بھی حرام ہے. قداور شخصیات ہیں، اس لیے پھر زبان کو لگام دینا پڑ رہا ہے. تو عزیزان محترم، اب خود فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں محافل نعت اور کہاں پہ وہ عمل جو حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے. پھر آیا محافل نعت ہمارے معاشرے کو بدل سکتی ہیں؟ کیوں نہیں بدل سکتی؟ بالکل بدل سکتی ہیں.
ہم نے اپنی محافل نعت کو کیا کر دیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. پہلے ایک وقت ہوتا تھا ہم محافل نعت میں جایا کرتے تھے ہاتھ باندھ کے, سر پہ دوپٹے سجا کے, میں خواتین سے پہلے اسٹارٹ کر رہی ہوں, اور بڑے ادب و احترام سے بیٹھا کرتے تھے. اسی طرح مرد حضرات سر پہ ٹوپی ہونا لازمی ہوتا تھا. اب محافل نعت کیا ہیں؟ سب سے مہنگا برانڈڈ جوڑا ہونا چاہیے, بہترین جیولری ہونی چاہیے, اور اسی طرح مرد حضرات کا لباس تو ہمیشہ سے سادہ رہا کرتا تھا, قمیص شلوار. اب سب سے چمکتا دمکتا لباس ہونا چاہیے, اس کے اوپر بہترین واسکٹس ہونی چاہیے, چمکتی ہوئی ٹوپی ہونی چاہیے. معذرت خواہوں, تلخ کلامی کے لیے معذرت خواہوں, لیکن یہ حقیقت ہے. اگر ہم جیسے اسکالرز یہ حقیقت بیان نہیں کریں گے تو ہماری یہ نسلیں, آنے والی نسلیں اس کو اپنا رواج بنا لیں گی اور اس پہ عمل کرتی چلی جائیں گی. آج ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو خداوند عالم نے منتخب کیا ہے کہ جگا دو جگا دو جگا دو. تو مجبوری ہے, جگانے والا ہمیشہ مرغا ہوتا ہے اور مرغے کو بانگ دینے پہ ذبح کر دیا جاتا ہے. تو میری گردن حاضر ہے ذبح ہونے کے لیے, لیکن میں تو ککڑوں کو کروں گی. تو عزیزان محترم, بات یہ ہے کہ اب کیا ہماری پہچان ہمارا لباس ہے؟ وہ محفل کہاں چلی گئی جس میں ہم صحابہ کا ذکر کیا کرتے تھے, رسول خدا کا ذکر کیا کرتے تھے؟ بہت معذرت کے ساتھ اب ہماری نعتوں کا مرکز ہے نالین مبارک, زلف مبارک, کملی مبارک. کردار مبارک کہاں چلا گیا؟ بہت معذرت کے ساتھ, کیونکہ میرا مضمون ایسا ہے, کیونکہ میرا عنوان ایسا ہے, تو مجھے تلخ بولنا پڑ رہا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں پچھلے 75 سالوں کی. پہلے نعت پڑھنا عبادت تھی, اب نعت پڑھنا روزگار ہے. کہ آپ جتنی روزی نعت پورا سال نہیں کماتے, ربیع اول میں اس سے زیادہ آپ کما لیتے ہیں. اور پھر دوسری بات کہ آپ کی محفل اس وقت تک بہترین نہیں ہو سکتی جب تک آپ ٹاپ کلاس نعت خواں کو نہیں بلائیں گے. یہ ٹاپ کلاس کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ نے بنایا, آپ نے کیٹیگری کی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو مجھ جیسے گناہ گار کے منہ سے بھی اپنا نام پسند ہے, نہ کہ ایک نعت خواں. تو یہ کیٹیگری بھی معذرت کے ساتھ آپ ہی نے کی ہے اور ہم نے کی ہے, اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہم چاہیں تو اس کو بدل سکتے ہیں. کچھ آراء و تجاویز میں نے پیش کی ہیں. اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. 2 حصوں میں یوں, کیونکہ کچھ مصنفین اور محققین کے لیے کیونکہ یہ ایسے موضوع ہیں جن پہ مسلسل قلم کاری ہونا ضروری ہے. کیونکہ یہ ایسے موضوع ہیں, صرف قلم کاری ہونا ضروری نہیں, صرف اس طرح کی محفلوں کا انعقاد ضروری نہیں, ان پر عمل ہونا بھی ضروری ہے. یہ محفلیں, یہ قلم کاریاں ایسے چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں جو یقیناً پانی میں ارتیاش ضرور پیدا کریں گے, اور مجھے یقین ہے کہ ضرور کریں گے. تو میں صرف آپ کو اتنی ہی درخواست کرنا چاہوں گی سفارشات کی صورت میں کہ آپ سب ان محافل کا انعقاد اسی طرح کیا کریں جس طرح سے ہمارے بزرگان نے کیا. یعنی اس کو محفل عبادت سمجھ کے کریں, نہ کہ محفل تقابل سمجھ کے کہ ہمارے محلے والے کی اتنا اچھا میلاد ہوا ہے تو ہمارا اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے. اس نے 4 دیگیں کی ہیں تو ہماری 8 دیگیں ہونی چاہیے. یہ 4 اور 8 دیگیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچتی, کیونکہ رسول خدا کی تو احادیث موجود ہیں سو ہیں. پروردگار عالم مسبب الاسباب بھی سورہ حج میں کہہ رہا ہے نا کہ ہم تک تمہارا خون کچھ نہیں, نیت پہنچتی ہے نا. تو عزیزان محترم, صرف ایک درخواست ہے کہ یہ وہ محفلیں ہیں جہاں سے ہم ایسی تربیت کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں کسی دور کسی صورت میں بھی جدا نہیں کر سکتا. کیونکہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جو لا الہ کے نام پہ بنا. اب وہ ڈرتے ہیں کہ انہوں نے ایک زمین کا ٹکڑا لا الہ کے نام پہ لے لیا ہے, کل کو یہ پوری زمین پہ قابض نہ ہو جائے. ان کا ایک محمد آیا تھا, اس نے 3 سے اسلام شروع کر کے 2 لاکھ تک پہنچا دیا تھا بنا تلوار کے, اور آج یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کا مذہب ہے. تو عزیزان محترم, آپ سب سے میری یہی گزارش اور درخواست ہے, ان محافلوں کو اسی تقدس پہ قائم رکھیں جو ان کا حق ہے. بہت بہت ممنون و مشکور ہوں.